والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت اطہار جب دربار یزید میں اور دمشق کے دربار میں پہنچے تو پھر انہیں قید کر لیا گیا، اور قید کرنے کے بعد جب وہ قید میں تھے تو دھیرے دھیرے یہ بات لوگوں کے علم میں آئی، لوگوں کو دھیرے دھیرے یہ پتہ چلا کہ امام پاک کو تو شہید کر ہی دیا، یہ بات اب پتہ چل گئی تھی، لیکن جو ان کی شہزادیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ اور قید خانہ بھی وہ آج کل کے جیلوں کی طرح نہیں۔ جو لوگ اس وقت کی جیلوں میں جا کر آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں بہرحال کچھ سہولتیں آج ہو گئی ہیں، اور دنیا میں ایسی تنظیمیں ہیں جو قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ ہیومن رائٹس کے متعلق بات ہوتی ہے تو اس میں قیدیوں کے حقوق بھی آتے ہیں، انسانی حقوق میں۔ تو ظلم تو قیدیوں پر اب بھی ہوتا ہے، لیکن جب بادشاہت کا دور تھا اور وہ بھی یزید جیسا ظالم و جابر انتہائی پلید انسان، تو وہ جو تاریکی کا اور اندھیرے کا جو قید خانہ تھا آپ اندازہ کر سکتے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو جب یہ بات پھیلنے لگی تو اس میں یہ ہوا کہ یزید کو یوں محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی بنائی بات بگڑ جائے اور حکومت کا تختہ پلٹ جائے، کیونکہ لوگوں میں یزید کے خلاف نفرت کی آگ اب بھڑکتی جا رہی تھی اور حالات بدلتے جا رہے تھے۔ ایک دن یزید نے نصف رات گزرنے کے بعد کسی کے آہیں بھرنے کی آواز سنی اور کسی کے چیخنے چلانے اور رونے کی آواز سنی کہ کوئی رونے والا بہت آہو فغاں کر کے رات کی آخری پہر میں نصف شب گزرنے کے بعد گریہ وزاری کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا ذرا معلوم کرو کہ کون ہے۔ تو جب معلوم کیا گیا تو سیدہ زینب تھی جو اپنے بھائی کی شہادت کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ یہ آہو فغاں کہیں اس کے تخت کو تباہ و برباد نہ کر دے، تو پھر اس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو صبح کو بلایا اور اس نے کہا کہ بہت برا ہوا جو ہوا اچھا نہیں ہوا، اور جن لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کیا میں ان پہ لعنت کرتا ہوں۔ یہ اس کا مکر تھا، یہاں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اگر وہ قتل امام حسین کو برا جانتا تھا تو پھر انہیں قید میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بھی جو سب آپ سن چکے ہیں، میں نے تو اختصاری سے کام لیا اور اختصاری سے کام آج بھی لینا ہے، کیونکہ وقت پہ اجتماع ختم بھی ہونا ہے انشاءاللہ۔ صرف یہ کہ ان کڑیوں سے آپ کا ذہن جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ یہ قافلہ پلٹنے کے اسباب کیا بنے، کیونکہ یہ تو تھے قید میں، تو اسباب کیا بنے پلٹنے کے۔ تو اس نے امام سے بات کی، امام زین العابدین سے بات کی کہ برا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ تو یزید نے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، آپ جو چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ مجھے تم سے امید نہیں ہے کہ اگر میں تمہیں کوئی بات کہوں تو تم میری بات مانو۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ میری کچھ شرطیں ہیں۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جو میرے باپ امام حسین کا قاتل ہے، ایک 72 لوگ شہید ہوئے وہاں، لیکن میرا مطالبہ پہلا یہ ہے کہ جو میرے باپ کا قاتل ہے اس کو آپ میرے حوالے کریں، پہلی شرط یہ ہے۔
جب آپ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کریں گے تو ازرو شرع شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق میں اس سے بدلہ لوں گا، اسے قتل کروں گا۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ کل کا آنے والا دن جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن منبر پر مجھے خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ میرے ابا اور جو شہداء کے سر آپ کے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دیں آپ، اس لیے کہ بہت گھما لیا ہے تم نے اس کو، بہت گھما پھرا لیا، بڑی بے حرمتی کر لی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک سر کو میں ادب اور احترام کے ساتھ جہاں چاہوں وہاں دفن کر دوں۔ اور چوتھی شرط میری یہ ہے کہ اب ہم، جب تو یہ کہتا ہی ہے کہ جو چاہو گے وہی ہوگا، تو ہم واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ خواتین کو، بچوں کو، سب کو رہا کر دو، ہم واپس مدینہ منورہ جائیں گے۔ تو یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل آپ کو اجازت دوں گا، آپ کل جمعہ کا خطبہ آپ نے پڑھنا ہے نماز سے پہلے، سر بھی آپ کو سونپ دیے جائیں گے اور قافلہ بھی واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ کے باپ کا قاتل کون ہے یہ پہلے معلوم کرنا ہوگا، کس نے قتل کیا ہے۔ امام زین العابدین خاموش رہے، اس پر چپ رہے، اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے حجت قائم کرنی تھی کہ اصل قاتل کون ہے، اور تاریخ اب یہاں پر وضاحت کرتی کہ اصل قاتل کون ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ کا وقت آتا یا خطبہ ہوتا، یزید نے دربار لگایا، اور دربار لگانے کے بعد وہاں ابن زیاد کے سوا سب موجود تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد چونکہ وہ تو کوفہ میں تھا، شمر تھا، سنان تھا، خولی تھا، یہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اب اس دربار میں امام زین العابدین بھی موجود تھے، اور اب بیبیاں باپردہ، چونکہ چادریں ان کی لوٹا دی گئی تھی، بلکہ یزید نے یہ بھی کیا کہ جو ان کے زیورات لوٹے گئے تھے اس سے دگنا تگنا زیورات اس نے ان کو دے دیا تھا، اس لیے کہ اب وہ کچھ اور چاہتا تھا، ظلم تو بہت کر چکا تھا، اب واپسی کا معاملہ تھا۔ تو دربار میں جب یہ بات ہوئی کہ قاتل امام حسین کون ہے، کس نے قتل کیا امام کو، تو اس وقت یزید نے کہا جس نے بھی قتل کیا اس پر اللہ کی لعنت۔ تو کہا کہ قتل کرنے والا تو امام حسین کو سنان تھا، تو سنان نے کہا کہ میں لعنت کرتا ہوں امام حسین کو قتل کرنے والے پہ، میں کیوں قتل کروں گا۔ اور کسی نے کہا کہ خولی تھا، تو خولی نے کہا کہ میں نادان ہوں کہ میں نواز رسول کو قتل کروں، میں لعنت کرتا ہوں قتل کرنے والے پر۔ آخری میں سارا معاملہ شمر پر آیا، اور شمر نے کہا، اور لوگوں نے کہا کہ شمر نے قتل کیا تھا۔ شمر اٹھ کر کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نادان ہوں جو میں امام حسین کا قاتل ہوں اور امام حسین کو قتل کروں۔ تو یزید بھڑک گیا، اس نے کہا اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، تو کیا کس نے قتل؟ قتل تو امام حسین ہوئے ہیں، لیکن قتل کیا کس نے؟ اب جو چونکہ شیمر تھا چرب زبان، وہ دربار میں اٹھ کے کھڑے ہو کر کے بولا کہ میں بتاتا ہوں کس نے قتل کیا۔ کہا کہ جس نے فوج بھیجی، جس نے دولت دی، جس نے مال دیا، جس نے لوگوں کو اکسایا، جس نے خط لکھ کر کے امام حسین کے خلاف جو وہ کہا کہ کربلا میں جاؤ، کربلا میں جاؤ، اور اس کے بعد خود جو ہے وہ اپنے محل میں شراب پیتے ہوئے بدمست ہاتھی کی طرح پڑا رہا،
اور اب کہتا ہے کہ کون قاتل ہے اور کون قاتل ہے، تو جس نے یہ سب کیا وہی قاتل حسین ہے، اصل قاتل حسین وہی ہے اور اسی کو دینا چاہیے۔ یہ سننے کے بعد جو ہے وہ یزید شرمندہ تو ہوا، اس لیے کہ اصل معاملہ شمر نے یہ بات بیان کی، تو اس وقت تو وہ شمر پہ بھڑکا بھی، کہا کہ اب تو ہم پر یہی آئے گا، اور پھر اس کے بعد یزید نے بھی کہا کہ تم لوگ سب نکل جاؤ میرے دربار سے۔ تو شمر نے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ اب تو یہی کہے گا نا کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ تو نے تو ہم سے کام کروا لیا، تیرا کام ہی ختم ہو گیا۔ یعنی یہ بات ہوئی، یعنی کہ قدرت نے ان سب کو ننگا کیا اس دربار میں، اور قیامت تک کے لیے حجت قائم کر دی کہ یہ جو قتل کرنے والے یہ تو ہے ہی ہیں، بلکہ کسی شاعر نے کہا کہ کربلا کے اندر اصل قاتل وہ ہے کہ کمان جو ہے وہ ملک شام میں تھی اور اس کا تیر جو ہے وہ کربلا میں کام کر رہا تھا۔ تو یہ امام پاک نے حجت قائم فرمائی دربار یزید کے اندر، اور وہ خود دشمنوں نے اپنے منہ سے قبول کیا کہ اصل قاتل کون ہے، یعنی وہ بھی یہ مانتے تھے کہ یہ سب کیا دھلا کس کا ہے، یزید کا ہے۔ اب چونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا امام کے پاس کہ میں قاتل کو آپ کے حوالے کروں گا، آپ جب ثابت ہو جائے گا، تو چونکہ کیا وہ اپنے آپ کو حوالے کرتا، سب تو ایک دوسرے پر لان تان وہاں کر رہے تھے، تو اس نے امام سے فرمایا کہ شہزادے زین العابدین اب آپ کے باپ کے قاتل کا معاملہ رہنے دو، یہ شرط آپ کی میں پوری نہیں کر سکوں گا، البتہ یہ ہے کہ باقی کے 3 شرطیں پوری کروں گا۔ ایسے میں جمعۃ المبارکہ کی اذان سے پہلے نقارہ بجنے لگا۔ اس دور کا ایک وہ تھا کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے نوبت بجائی جاتی، تو جب نوبت بجنے لگی تو یزید کے بیٹے نے امام زین العابدین سے مخاطب ہو کر کے کہا، دیکھ یہ کس کی نوبت بج رہی ہے، تیرے باپ دادا کی نوبت بج رہی ہے یا میرے باپ دادا کی نوبت بج رہی ہے۔ وہ جو نقارہ بج رہا تھا اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ دیکھ یہ ہماری شان و شوکت کی یہ نشانی ہے نقارہ۔ جب وہ نقارہ بند ہوا تو اذان شروع ہوئی، اور اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو امام زین العابدین نے کہا دیکھ یہ نوبت کس کی بج رہی ہے، یہ تیرے باپ دادا کی بج رہی کہ میرے باپ دادا کی بج رہی ہے، اور یہ جو تمہارے نقارے کی نوبت ہے یہ تمہاری 4 دیواری تک محدود ہے، لیکن میرے باپ کی نوبت تو میرے باپ دادا کی نوبت تو زمین سے لے کر عرش تک ہے، اور یہ ترانہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ آج ہی نہیں یہ انشاءاللہ قیامت تک گونجتا رہے گا۔ شرمندہ ہو گیا، چپ ہو گیا یزید، اس کے بیٹے کو یہ جواب جب امام پاک نے دیا تو خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد اس بدبخت کی زبان سے نکلا کہ سانپ کا بچہ تو سپولا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب جمعہ کی نماز کے لیے وہ چلے تو پوری جامع مسجد دمشق کی بھری ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے جامع مسجد تھی اور ملک شام کا اتنا بڑا شہر کھچا کھچ وہ بھری ہوئی تھی۔ جب امام زین العابدین پاک تشریف لائے اور لوگوں نے ان کو دیکھا، اور بھی شہزادگان تھے، حضرت عمر ابن امام حسن کے صاحبزادے حضرت عمر، اور بھی جو شہزادے حضرت عباس کے صاحبزادے، یہ سب جو ننھے بچے تھے وہ سب تشریف لائے۔ آنے کے بعد جب بیٹھ گئے تو یزید کو ایسا لگا ماحول دیکھ کر کے کہ اگر یہ خطبہ دینے کے لیے میں نے امام زین العابدین کو کھڑا کیا تو میرا تختہ نہ پلٹ جائے، تو اس نے وعدہ کے خلاف ایک شامی کو کھڑا کیا اور شامی کو کہا کہ تم خطبہ پڑھو گے۔ امام نے فرمایا تم پھر وعدہ خلافی کر رہے ہو، اور اس نے شامی نے کھڑے ہو کے جب خطبہ دینا شروع کیا تو حمد و صلات کے بعد اس نے یزید کی اور بنو امیہ کی فضیلت پڑھنا شروع کیا، اور امام حسین اور مولائے کائنات پہ اس نے تبرہ کرنا شروع کیا۔ تو امام زین العابدین سے برداشت نہ ہوا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس کو چپ کرایا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو قیامت کا خیال کیے بغیر ان کے فضائل پڑھ رہا ہے، یہ ان لوگوں کے فاسق و فاجر لوگوں کے فضائل پڑھ رہا ہے،
اور اہل بیت اطہار پہ تو تبرہ کرتا ہے۔ بالآخر جب یہ منظر دیکھا کہ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے تو شامیوں نے کہا کہ اب ہم نے کسی شامی سے خطبہ نہیں سننا، جو خطبہ دینے کا اصل حقدار ہے نبی کا بیٹا، ہمیں آج خطبہ انہی سے سننا ہے۔ آج ان کی موجودگی میں کوئی خطبہ نہیں دے گا، خطبہ یہ دیں گے۔ اور اس طرح سے آواز بلند ہونے لگی، امام زین العابدین کو ممبر سونپا جائے، زین العابدین کو ممبر سونپا جائے۔ بالآخر یزید نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تو کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا خطبہ دے گا، یہ سوائے واعظ و نصیحت کے بعد کیا کرے گا، سونپ دو اس کو ممبر۔ پھر وہ خطیب نیچے آیا، امام زین العابدین اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے خطبے کا مفہوم یہ ہے، وہ پورا خطبہ تو آپ اصل کتابوں کی طرف توجہ کر کے اور ادھر جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر کے اس کی اصل لذت اور اس کا لطف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بطور مفہوم جو ہے امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا اس کا مفہوم یہ ہے، امام نے حمد پڑھی، اللہ کی تعریف کی، اور تعریف کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، اور درود پڑھنے کے بعد فرمایا، اس کے بعد اے لوگو یہ تمہیں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ فانی دنیا ہے، اور یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لوگوں جو دنیا سے دل لگاتے ہیں وہ یاد رکھ لیں کہ قیمتی مکانات، قیمتی لباس، دولت، اچھے کھانے، یہ سب کے سب تم سے ایک دن چھوٹ جائیں گے، اور پھر تمہیں قبر میں جانا ہوگا موت کی لذت کو پانے کے بعد، اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ تم سے پہلے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے جو تم سے زیادہ مالدار تھے، جو تم سے زیادہ خوبصورت مکانوں میں رہتے تھے، جو تم سے زیادہ خوبصورت لباس پہنتے تھے، تمہارے پاس جو دولت ہے اس سے زیادہ دولت اور سطوت ان کے پاس موجود تھی، لیکن موت نے آج ان کا نشان مٹا دیا، قبروں کا نشان مٹا دیا، ان کی ہڈیاں اور ان کے گوشت قبروں کے اندر گھل چکے ہیں، اور آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بے ثبات دنیا ہے، اس سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا سرائے فانی ہے، اور دنیا سے ایک دن کوچ کرنا ہے، اور یہ دنیا میں تم نے جو کچھ کیا ہے کل میدان محشر میں اس کے حوالے سے جواب دینا ہے۔ اس طرح سے ناسیانہ خطبے کے بعد پھر آپ نے اب دوسرا رخ اختیار کیا، خطبے کو دوسرا رخ دیا، فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا، جو مجھے نہیں پہچانتا، وہ آج مجھے پہچان لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اور میرا نام بھی علی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل فرمائی ہے، فرمایا ہم اولاد ہے خاتم النبیین کی، قائد المرسلین کی، طٰہٰ و یاسین کی، اس کی اولاد ہے جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی، اس کی اولاد ہے جس پر قرآن مقدس نازل ہوا۔ ہم ہی منا مزدلفہ اور عرفات کے شہزادے ہیں، ہم ہی ملتزم اور مقام ابراہیم اور صفا مروہ کے شہزادے ہیں، ہم ہی چائے زمزم کے شہزادے ہیں۔ یہ عرب کی خاص بولی تھی، اس لہجے کے اندر جو ہے اہل عرب کلام کیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو شہروں سے اور شان والی چیزوں سے منسوب کر کے جس علاقے کے وہ ہوتے تھے وہ بیان کرتے تھے۔ فرمایا ہمارے نبی پر، یعنی جن کی ہم اولاد ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ درود نازل کرتا ہے۔ جبریل امین جس کے خادم ہیں، جو صاحب براق ہیں، ہم اس کی اولاد ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ہم اس کی اولاد ہے قیامت کے دن جن کے ہاتھوں میں لواء الحمد دیا جائے گا، ہم اس کی اولاد ہے جسے قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا، ہم اس کی اولاد ہے جس کو انا اعطیناک الکوثر کہہ کر اللہ نے ساری کثرتیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی اولاد ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، ہم اس کی اولاد ہے جس پر سرداری تمام ہو جاتی ہے، جس پر فضیلتیں تمام ہو جاتی ہے۔ اپنا تعارف کیوں کرایا، اور کرانے کے بعد جب آپ اپنا تعارف کرا رہے تھے تو تعارف کراتے ہوئے امام علی مقام نے جب یہ گفتگو فرمائی، فرمایا ہم اس کی اولاد ہیں لیکن اس کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ وادی تف کے اندر، اس کو تف بھی پڑھتے ہیں، وادی تف کے اندر میرے بابا امام حسین کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک میرے بابا نے جو ہے وہ لاشیں اٹھائے، لاشیں
اور میرے بھائیوں کو اور سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان کے لاشوں کو بے گور و کفن پڑے رہنے دیا گیا۔ اس طرح کی بات کی تو پوری مسجد کے لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، پوری مسجد رو پڑی اور لوگوں کی چیخیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ امام بولے جا رہے تھے اور لوگ دھاڑے مار مار کر روتے جا رہے تھے۔ لوگوں، تم نے ترس نہیں کیا، فاطمہ کے جگر پارے کو، فاطمہ الزہرا کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام پاک کا خطبہ عروج پر پہنچنے لگا اور شباب پر پہنچنے لگا تو یزید نے دیکھا اب میرا یہاں رہنا بھی دشوار ہو جائے گا، تو اس نے فوراً مؤذن کو کہا کہ تم اذان پڑھو۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے اذان کا جواب دیا اللہ اکبر، امام پاک نے چپ ہو گئے، اذان کا جواب دیا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے مؤذن سے کہا تجھے اللہ کی قسم اب رک جا، اللہ کی قسم رک جا۔ جب مؤذن رک گیا تو امام نے فرمایا یہ بتا، یہ جو محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے یہ محمد کس کے دادا ہیں، میرے یا تیرے؟ اگر تو کہے گا کہ تیرے تو تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر تو کہے گا کہ میرے تو سچ بولتا ہے، بتا کس کے دادا ہیں؟ تو اس نے کہا آپ ہی کے دادا، آپ ہی کے نانا ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو پھر فرمایا جب تو جانتا ہے کہ وہ میرے نانا ہے اور نبیوں کے سردار ہے تو بتا جس حسین کو وہ میرے نانا کندھوں پہ اٹھاتے تھے اور ان کی بوسہ گاہ حسین کی پیشانی تھی، تو تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے قتل کیا؟ وہاں پر بھی جو ہے لوگوں کی چیخ بلند ہوئی، یزید جواب نہیں دے سکا۔ یہ اس دن کی تاریخ ہے کہ وقت کا حکمراں جس کی حکومت تھی وہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے رک نہیں سکا اور وہ مسجد چھوڑ کر کے چلا گیا۔